جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں اس کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ آج کل کے دور میں جال سازی، مکر و فریب، دھوکہ دہی کا بازار تقریباً زندگی کے ہر شعبے میں گرم ہے۔ زندگی کے کسی بھی شعبے میں ہم چلے جائیں وہاں پر ہمیں مکر و فریب، جال سازی نظر آئے گی۔ لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ سب سے اہم اور مقدس ترین پیشہ جو لوگوں کی جان بچانے کے حوالے سے ہے، اس میں بھی لوگوں نے جال سازی کرنا نہیں چھوڑا۔ اور اگر دیکھا جائے تو ہمارے معاشرے میں بہت سارے ایسے ڈاکٹر، اکثریت ایسے ڈاکٹروں کی پائی جا رہی ہے کہ جو جعلی کلینک کھولتے ہیں۔ عطائی ڈاکٹروں نے لوگوں کی زندگیوں سے کھیلنا شروع کر دیا ہے، جانوں سے کھلواڑ کرتے ہیں، صرف پیسوں کی خاطر معصوم اور غریب عوام کا پسینہ خون چوسنے کے باوجود یہ لوگ، ان کا دل نہیں بھرتا اور یہ مہنگائی کے ستائے ہوئے عوام کو نہ صرف لوٹتے ہیں بلکہ جعلی ادویات کے ذریعے، جعلی علاج کے ذریعے ان کی زندگیوں کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ اس حوالے سے ہم جانیں گے، اس وقت میں موجود ہوں اسلام آباد ہیلتھ کیئر ریگولیٹری اتھارٹی کے سامنے۔ یہاں پر ہم جائیں گے، ان کے افسران سے بات کریں گے، ان سے پوچھیں گے کہ وہ کیا اقدامات کر رہے ہیں اور کیا ایسا لائے عمل اختیار کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے اس معاشرے کو ان جال سازوں سے بچایا جا سکے، جعلی ڈاکٹروں سے بچایا جا سکے، تاکہ ہم ایک ایسے معاشرے کی بنیاد رکھ سکیں کہ جہاں پر لوگوں کو ایک صاف ستھرا اور اچھا اور معیاری علاج میسر آ سکے۔ بدقسمتی سے ہمارے یہاں عوام بھی شعور نہیں رکھتے، تعلیم کی کمی ہے، شعور کی کمی ہے، آگاہی کی کمی ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں مہنگائی اس قدر ہے کہ غریب عوام مجبور ہیں ان عطائی ڈاکٹروں کے پاس جانے پر، کیونکہ عموماً ایسی جگہوں پر وہ کچھ جگہیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ جہاں اونے پونے پیسے لے کر علاج کر دیا جاتا ہے، اور غریب عوام یہ نہیں سوچتے، ان کو بس اس بات سے غرض ہوتی ہے کہ ان کا علاج ہو جائے، ان کو صحت کی سہولت مل جائے۔ لیکن جب وہ ان کے ہاتھوں ڈسے جاتے ہیں، الٹا نقصان اٹھاتے ہیں، تو اس کا خمیازہ انہیں بھگتنا پڑتا ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں اندر اور بات کرتے ہیں کہ یہاں کے افسران سے، وہ بتائیں ہمیں کہ وہ اس بارے میں کیا اقدامات کر رہے ہیں۔ جس نے ایک جان بچائی اس نے گویا پوری انسانیت کو بچایا۔ اگر دیکھا جائے تو بدقسمتی سے اور ان کے نزدیک انسانی جانوں کو بچانا اہم ترین فریضہ ہے، اور وہ اس کو عبادت کے درجے پر رکھتے ہیں۔ اگر پاکستان کی بات کی جائے تو بدقسمتی سے پاکستان کا شمار ان ممالک میں ہوتا ہے جہاں پر جب اسٹوڈنٹ کسی بھی انسٹیٹیوٹ میں داخل ہوتا ہے میڈیکل کے، تو اس سے یہ اوتھ لیا جاتا ہے، یہ عہد لیا جاتا ہے کہ وہ پوری ایمانداری کے ساتھ اپنے فرائض انجام دے گا اور اس میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں برتے گا۔ لیکن جب یہی اسٹوڈنٹ ڈاکٹر بن کے باہر نکلتا ہے تو اکثریت ان میں سے ایسی ہے کہ جو جعلی ادویات کے فروغ کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، جعلی کلینکس کھول لیتے ہیں، اور ان کا کام صرف اور صرف پیسے کا حصول بن جاتا ہے، نہ کہ انسانیت کی خدمت۔ اس حوالے سے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام آباد ہیلتھ کیئر ریگولیٹری اتھارٹی کے CEO ڈاکٹر قائد سعید صاحب۔ ان سے ہم جانیں گے کہ اسلام آباد میں وہ کون کون سے ادارے ہیں۔ سر، آپ ہمیں سب سے پہلے یہ بتائیے کہ اسلام آباد میں کتنے ایسے ادارے ہیں کہ جو جعلی کلینکس کی بنیادوں پر چل رہے ہیں؟ آپ نے ان میں سے کتنوں کو سسپینڈ کیا ہے، کتنوں کو سیل کیا ہے، اور کس قسم کی کارروائی آپ عمل میں لے کر آئے ہیں؟ جی دیکھیں، یہ جو جعلی ڈاکٹرز ہوتے ہیں، جن کو کویکس بھی کہتے ہیں، یہ ایک پاکستان کا سنگین مسئلہ ہے۔ نہ صرف پاکستان بلکہ سارے سب کانٹیننٹ میں یہ کافی زیادہ پائے جاتے ہیں، اور اس کی بڑی وجہ ہے وہ غربت اور تعلیم کا نہ ہونا، اویئرنیس، آگاہی لوگوں میں کم ہونا، اور جو ہیلتھ فیسلٹیز ہیں ان کا ان لوگوں تک نہ پہنچنا بڑی وجہ ہے۔ اب میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اسلام آباد میں یہ زیادہ تر جو ہمارے عطائی ڈاکٹرز ہیں، یہ ان علاقوں میں کام کرتے ہیں جہاں آپ کی ہیلتھ فیسلٹیز افیکٹولی کام نہیں کر رہی، اور وہ علاقے ہیں جو ہمارے مین سیکٹرز کے آس پاس کے علاقے ہیں، اسلام آباد کے سبربز جس کو ہم کہتے ہیں، یا اسلام آباد کے دیہی علاقے، وہاں یہ لوگ زیادہ پائے جاتے ہیں۔ اس میں جیسے میں نے بتایا، غربت بہت بڑی وجہ ہے کیونکہ افورڈیبلٹی نہیں ہے، لیکن دوسری طرف جو ہیلتھ فیسلٹیز ہیں جو کہ گورنمنٹ کی طرف سے وہاں تک پہنچنی چاہیے تھی اور کوالٹی سروسز ملنی چاہیے تھی، وہ بھی نہیں مل رہی، تو یہ دوسری بڑی وجہ ہے۔ تیسری بڑی وجہ، لوگوں کے اندر بھی یہ ٹرینڈ پایا جاتا ہے کہ وہ عطائی ڈاکٹروں کی طرف زیادہ ان کا رجحان ہوتا ہے، حکیموں کی طرف زیادہ رجحان ہوتا ہے کمپیئر ٹو جو کہ ڈاکٹرز ہیں، جو کہ کوالیفائڈ ڈاکٹرز ہیں، ان کی طرف یہ لوگ کم مائل ہوتے ہیں۔ تو یہ ساری وجوہات مل کر ان لوگوں کو پنپنے کا موقع دیتی ہیں، اور اسی وجہ سے ان کی پریکٹسز اسلام آباد میں بڑھ رہی ہیں۔ اسلام آباد ہیلتھ کیئر ریگولیٹری اتھارٹی جو ایک ایکٹ کے تحت سن 2018 میں وجود میں آئی، اور ہم نے تقریباً سن 2021 میں کام شروع کیا، ہم
ریگولرلی ان علاقوں میں جہاں ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ عطائی ڈاکٹرز زیادہ کام کرتے ہیں، ہم ریگولرلی یہاں چھاپے مارتے ہیں اور ریڈز کرتے ہیں، اور ان عطائی ڈاکٹرز کے کلینکس کو ہم سیل بھی کر رہے ہیں اور ان کے خلاف FIR بھی درج کر رہے ہیں، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم ان کو سیل کر کے جاتے ہیں تو یہ دوبارہ کھل جاتے ہیں، کیا یا تو اسی جگہ پہ کھلتے ہیں یا اس کے آس پاس دوبارہ کھل جاتے ہیں. اور اس کی بڑی وجہ پھر جیسے میں نے عرض کیا پہلے کہ وہاں ڈیمانڈ ہے، وہاں لوگوں کی ضرورت ہے ہیلتھ کی جو پوری نہیں ہو رہی ہوتی، اور چونکہ وہ لوگ افورڈ بھی نہیں کر سکتے اس لیے یہ دوبارہ وہاں پر بنتے ہیں. لیکن ہم پھر کوشش کرتے ہیں کہ ہم ان کے خلاف FIR کریں، پولیس کو انوالو کریں، ڈپٹی کمشنر کے آفس کو انوالو کریں، تاکہ یہ دوبارہ اس جگہ پر دوبارہ سروس نہ شروع کر سکیں. اچھا، یہ ایک پوائنٹ آپ کو اور ہائی لائٹ کرنا چاہوں گی کہ ایک تو کلینکس کی بات آ گئی کہ کلینکس جو آپ بند کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ میں نے بہت جگہوں پر یہ بھی دیکھا ہے کہ عموماً روڈز پہ، فٹ پاتھس پر میں نے ڈینٹسٹ بیٹھے ہوئے دیکھے ہیں جو، اور غریب عوام وہاں جا رہے ہیں اور علاج کروا رہے ہیں، تو وہ کتنا ان ہائیجینک ہے اور کتنا خطرناک ہے ان کے لیے. تو اس پر کوئی ایکشن لیا گیا ہے؟ یہ وہی عطائی ڈاکٹر ہیں جو نہ صرف بہت ہی بوسیدہ کوالٹی کی سروس دے رہے ہیں، بلکہ یہ تو ایک سورس ہے انفیکشن کا، جہاں پر بہت سی ہیپاٹائٹس جیسی بیماریاں، HIV جیسی بیماریاں، اس کے علاوہ اور بھی بیماریاں جو کہ پھیلتی ہیں ایک سے دوسرے کو، انفیکشنز جو ہوتی ہیں، یہ سارے پھیلا رہے ہیں، کیونکہ نہ تو انسٹرومنٹس ان کے اسٹیرلائز ہوتے ہیں، نہ یہ کوالیفائڈ ہیں کہ سروس دے. لیکن لوگ کیوں ان کے پاس جا رہے ہیں؟ میں نے پھر وہی آپ سے عرض کیا کہ ڈینٹسٹ کی اویلیبلٹی اسلام آباد میں بہت کم ہے، خاص کر ان علاقوں میں جہاں پر غربت اور الٹریسی زیادہ ہے، وہاں پر وہ موجود نہیں ہے. تو یہ لوگ مجبور ہو جاتے ہیں کہ یہ جو تھڑوں پر بیٹھے ہوئے یا فٹ پاتھ پہ بیٹھے ہوئے جو ڈینٹسٹ ہے ان سے سروسز لیں. نرسوں اور دائیوں کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ آپ انسٹیٹیوٹس بند کر دیں، آپ ہیلتھ کیئر سینٹرز کو بند کر دیں، لیکن یہ تو ان کا تو پیشہ ایسا ہے کہ یہ کہیں اور جا کر بھی اپنے لیول پر بھی یہ کام شروع کر سکتی ہیں. تو اس حوالے سے ان کے لیے کوئی ایسی بات ہے؟ کیونکہ ڈاکٹرز کے پاس تو پراپر لائسنس ہوتے ہیں، آپ کینسل کر سکتے ہیں. تو کیا ان کے ساتھ بھی کوئی ایسا ہے سسٹم کہ آپ ان کو بھی ان کا لائسنس وغیرہ کوئی چیز سیل کر دی جائے؟ جی، نرس اور LHV یہ دونوں چونکہ کوالیفائڈ ہوتے ہیں اپنے اپنے انسٹیٹیوٹ سے، تو ان کی کاؤنسلز ہوتی ہیں. اسی طرح ڈاکٹرز کی بھی آپ کو پتہ ہے کہ کاؤنسل ہے، PMDC جو کاؤنسل ہے، تو ہم ہر ایک کی ڈگری ویریفائی کراتے ہیں ان کی کاؤنسل سے. اب نرس اور جو دائی ہے اگر وہ ٹرینڈ ہے LHV خاص کر، اور وہ ڈیلیوری میں کام کر رہی ہے، تو اس کو اس کی حد تک اجازت ہے کہ وہ ڈیلیوری دے سکے، لیکن کسی مستند ڈاکٹر کی نگرانی میں. تو اس حد تک وہ لوگ کام کر سکتے ہیں، لیکن انڈیپینڈنٹلی خود آپریشنز کرنا اور ڈیلیوریز کرنا اس کی ہم اجازت نہیں دیتے. اور ہم ریگولرلی ان کو چیک کر رہے ہیں کہ کہیں بھی، اور کافی حد تک آپ دیکھیں خاص کر دیہی علاقوں میں یہ لوگ ہی زیادہ سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں. ڈاکٹرز یا تو ہیں نہیں، اور اگر ہیں تو بہت کم ہے، اور اسی لیے یہ لوگ ان کی سروسز جو ہیں وہ بڑھتی جا رہی ہیں. اچھا، ایک اور امپورٹنٹ کویسچن، اور وہ یہ ہے کہ آپ لوگ جب بھی چھاپا مارتے ہیں، آپ کی ٹیمیں، معائنہ ٹیمیں جاتی ہیں، تو یا پہلے سے نوٹس دیتے ہیں ان کو کہ ہم آئیں گے، یا اچانک سے یہ آپ کی کارروائی عمل میں لائی جاتی ہے؟ جی، اگر ہم ان کو پہلے بتا دیں تو یہ تو بالکل سارے غائب ہو جاتے ہیں. بلکہ یہ لوگ آپس میں بہت کلوزلی کنیکٹڈ ہوتے ہیں، واٹس ایپ گروپ انہوں نے بنائے ہوئے ہیں. تو جو ہی ہم اپنا چھاپا شروع کرتے ہیں یا کیمپین شروع کرتے ہیں، تو ایک اینڈ سے ہم شروع کرتے ہیں اور دوسرے اینڈ میں سب بند ہو چکے ہوتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ فوراً ایک دوسرے کو کانٹیکٹ کرتے ہیں، یا ان کے بھائی ہوتے ہیں، ان کے دوست ہوتے ہیں، اور یہ دوسرے کو کانٹیکٹ کرتے ہیں، وہ اپنی دکانیں شکانیں بند کر کے بھاگ جاتے ہیں. تو یہ تو ایک وہ کہتے ہیں چوہے بلی کا کھیل ہے جو لگاتار ہمارے ساتھ ہوتا رہتا ہے. ہم ان کے پیچھے جاتے رہتے ہیں، یہ ہم سے چھپتے رہتے ہیں، پھر ہم اپنے ٹائمنگ چینج کرتے رہتے ہیں، ہم اپنی ڈائریکشن چینج کرتے ہیں، ہم ڈفرینٹ طرف سے آتے ہیں. ایک روڈ کی ایک طرف سے ایک ٹیم جا رہی ہوتی ہے، دو روڈ کی دوسری طرف سے دوسری ٹیم جا رہی ہوتی ہے. ہم اپنی جو میتھڈالوجیز ہیں اس کو چینج کرتے رہتے ہیں. لیکن بات پھر وہی آتی ہے کہ ایسا کیوں ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ لوگ سروس دے رہے ہیں اور لوگ لے بھی رہے ہیں. اور میں نے جیسے آپ کو بتایا وہی وجوہات، آگاہی، لوگوں کو کی اویئرنیس نہیں ہے، کاسٹ، لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہیں کہ مستند ڈاکٹروں اور اچھے کلینکس میں جا سکیں، اور تیسری چیز گورنمنٹ کی فیسلٹیز وہاں اویلیبل نہیں ہیں. اچھا، کتنے ٹائم پیریڈ کے بعد آپ کا یہ ایکشن دوبارہ سے ہوتا ہے ان لوگوں کے اوپر نظر ثانی کا، اور جس طرح سے آپ ان پر اپنی ٹیمیں بھیجتے ہیں، تو اس کا ٹائم پیریڈ کیا ہے؟ ہم تو ہر روز 2 سے 3 ٹیمیں، اس وقت بھی میری 3 ٹیمیں ڈفرینٹ سیکٹرز میں گئی ہوئی ہیں، کام کر رہی ہیں. تو ہم بتائے بغیر
اور ایون اپنے سٹاف کو بھی ہم نہیں بتاتے، بلکہ صبح فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم نے کدھر جانا ہے اور کس سٹاف کو لے کر جانا ہے، تاکہ یہ بات آگے لیک نہ ہو. اور فوراً ایک سرپرائز چھاپا ہوتا ہے جس کو ہم جا کر کرتے ہیں، اور یہ اس وقت آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں جس ٹائم پر ہم لوگ جاتے ہیں، اور اسی وقت ان کو سیل بھی کرتے ہیں اور اسی وقت پولیس کے حوالے بھی کرتے ہیں. تو ہم ریگولرلی کر رہے ہیں، ہر روز کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ لگاتار کرتے رہیں گے، اور ہم اپنی پوری کوشش کریں گے کہ یہ عطائی ڈاکٹر اور یہ عطائیت جو ہے یہ اس شہر سے کم از کم ختم ہو، لوگوں کو سیف اور کوالٹی کی سروسز مل سکیں اور ان کی زندگی کو ہم محفوظ بنا سکیں. سرکاری سطح پر اگر اسپتالوں کی بات کی جائے تو وہاں پہ صفائی کا انتظام بہت ناقص ہے. آپ جائیں تو وہاں کا کھڑا ہونے کو دل نہیں چاہتا ایز کمپیئر وتھ پرائیویٹ ہاسپٹلس. تو کیا سرکاری سطح پر صفائی کو ہم اس طرح فوکس نہیں کر سکتے جس طرح پرائیویٹ ہاسپٹلس میں ہوتا ہے؟ اس کے لیے کوئی معیار مقرر کیا جائے کہ دونوں پر ایک ہی لیول میں صفائی کو مینٹین کیا جائے. اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ جی دیکھیں، ہمارا جو کام ہوتا ہے وہ سٹینڈرڈز بنانا ہوتا ہے. تو ہم نے آلریڈی سٹینڈرڈز بنائے ہوئے ہیں جو کہ ہماری ویب سائٹ پہ اویلیبل ہیں، جس میں ہاسپٹل کے سٹینڈرڈز ہیں، کلینکس کے سٹینڈرڈز ہیں، بلڈ ٹرانسفیوژن سینٹرز کے سٹینڈرڈز ہیں، ڈینٹسٹ کے سٹینڈرڈز موجود ہیں. ہم انہی سٹینڈرڈز کے اوپر ان کو آ کر گیج کرتے ہیں، چیک کرتے ہیں کہ وہ سٹینڈرڈز کو میٹ کر رہے ہیں یا نہیں. اور اگر وہ سٹینڈرڈز کو میٹ نہیں کر رہے تو ہم ان کو وارننگ دیتے ہیں یا ان کو فائن کرتے ہیں، یا پھر اگر حالات بہت ہی خراب ہوں تو ہم اس کو سیل کر دیتے ہیں. ہم گورنمنٹ کے ہاسپٹلس کو بھی کر رہے ہیں، ہم گورنمنٹ کے بلڈ بینکس کو بھی کر رہے ہیں، اور ہم گورنمنٹ کے کلینکس کو بھی کر رہے ہیں، اور اسی طرح پرائیویٹ سیکٹر پہ بھی ہم کوئی کسی کے درمیان میں کوئی فرق نہیں کرتے، بلکہ سب کے ساتھ کو سلوک کر رہے ہیں. اگر وہ اچھے سینٹرز ہیں تو ہم ان کو پروموٹ کرتے ہیں، ویب سائٹ کے اوپر ہمارے اویلیبل ہیں جو رجسٹرڈ ہیں ہمارے پاس. اور اگر وہ کوئی کوتاہی کر رہے ہیں تو ہم فوراً جرمانے بھی کرتے ہیں، سیل بھی کرتے ہیں، اور ان کے خلاف ایکشن بھی لیتے ہیں، اور اس میں کسی کا کوئی لحاظ نہیں ہے. فری ڈسپینسری کے قیام کے حوالے سے آپ کا کیا خیال ہے تاکہ غریب عوام کو مفت علاج کی سہولیات میسر آ سکیں، جو کہ میرے خیال سے ہمارے ملک میں بہت کم ہے، اور اس کی تعداد میں اضافہ ہونا چاہیے، اور تقریباً ہر ایریے میں فری ڈسپینسری ضرور ہونی چاہیے. تو اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ اسلام آباد کی اگر آپ دیکھیں تو اسلام آباد میں آپ کو حیرانگی ہوگی کہ گورنمنٹ کی تقریباً 90 فیسلٹیز ہیں. میں صرف چھوٹی فیسلٹیز کی بات کر رہا ہوں، جس میں 3 بڑے ہاسپٹلز بھی شامل ہیں. تو آپ اگر دیکھیں تو پیمز، سی ڈی اے ہو گیا اور پولی کلینک، 3 بڑے ہاسپٹل، اور اس کے علاوہ 90 کے قریب بیسک ہیلتھ یونٹ، رورل ہیلتھ سینٹر، فیملی ہیلتھ کلینکس جو کہ ڈی ایچ او کے ماتحت ہے اور سی ڈی اے کے ماتحت کام کر رہے ہیں، سیکٹرز کے اندر کام کر رہے ہیں، ہر جگہ اویلیبل ہے. یہ 100% 100% فری آپ کو مشورہ دیتے ہیں، اور بہت حد تک دوائیاں اور ٹیسٹ بھی اس میں فری ہیں. اور اگر تھوڑے سے چارجز بھی ہیں تو وہ پرائیویٹ سیکٹر یا عطائی ڈاکٹر جتنا چارج کریں اس سے بہت کم ہے. اور کوالٹی اپنی جگہ پہ موجود ہے، اور مستند ڈاکٹرز بھی وہاں اور پیرامیڈیکل سٹاف بھی موجود ہے. تو میری ریکویسٹ ہوگی، میری درخواست ہوگی اسلام آباد کے لوگوں کے کہ ان عطائی ڈاکٹرز کے پاس اور پرائیویٹ پریکٹیشنرز کے پاس جانے کے بجائے ان بیسک ہیلتھ یونٹ، رورل ہیلتھ سینٹرز اور ہاسپٹلس میں جائیں، جہاں بہتر فیسلٹیز ملیں گی، جہاں کوالٹی کی فیسلٹیز ملیں گی، اور جہاں کاسٹ بہت کم ہوگی. اچھا، شہروں کی بات تو آپ نے کر لی ہے، جو رورل ایریاز ہیں وہاں پر بھی آپ کسی طرح ایکشن لے رہے ہیں؟ وہاں پر آپ کی ٹیمیں جاتی ہیں؟ ہم تو عطائیت کے خلاف زیادہ کام تو رورل دیہی علاقے جو ہیں اسلام آباد میں اس میں کریں، کیونکہ یہ وہاں زیادہ کام کرتے ہیں. یہ سیکٹرز میں زیادہ نہیں ہیں، کیونکہ وہاں پر ہیلتھ کی فیسلٹی بڑی سٹرانگ ہیں، وہاں لیبارٹریز بہت سٹرانگ ہیں، وہاں بلڈ ٹرانسفیوژنز کافی سٹرانگ کام کریں. تو زیادہ تر لوگوں کا رجحان، اور چونکہ وہاں تعلیم بھی زیادہ ہے، تعلیم یافتہ لوگ زیادہ بستے ہیں، تو یہ لوگ کم سے کم عطائیت کی طرف جا رہے ہوتے ہیں. تو یہاں کم ہے، لیکن دیہی علاقوں میں جہاں یہ فیسلٹیز بھی موجود نہیں ہیں اور جہاں شاید تعلیم کا بھی فقدان ہے، یہ ساری چیزیں ان دیہی علاقوں میں، اور ہم ریگولرلی یہیں ایکشن لے رہے ہیں. اچھا، اپنے بلڈ بینکس کے حوالے سے بتائیں کہ ان کی کتنی اپلیکیشنز ہیں اب تک، ان کے اوپر کیا کام کیا گیا ہے؟ جی، اسلام آباد میں تقریباً 26 بلڈ بینک ہیں، پبلک سیکٹر کے اور پرائیویٹ سیکٹر کو ملا کر. اور ہم نے یہ چونکہ پچھلے مہینے سے بلڈ بینکس پر کام شروع کیا ہے، جب منسٹری نے ہمیں نامینیٹ کیا ہے، تو ہم ابھی تک 5 بلڈ بینکس دیکھ بھی چکے ہیں. ان میں سے ایک کو ہم نے بند بھی کیا ہے جو کہ پرائیویٹ سیکٹر کا بلڈ بینک ہے. اور اس طرح ہم نے پبلک سیکٹر بلڈ بینکس کو وارننگز دی ہوئی ہیں کہ اگلے 15 دنوں میں اپنے آپ کو انہوں نے امپروو کرنا ہے. ان میں سے 2 نے ہمیں واپس جواب بھی دے دیا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو اس طریقے سے امپروو کیا. تو ہم بلڈ بینکس پہ بھی ریگولرلی یہ کام کر رہے ہیں، ان کے اسٹینڈرڈس کو بھی دیکھ رہے ہیں، ان کی کوالٹی آف کیئر کو بھی دیکھ رہے ہیں، اور جو ہمارے لا کے اندر باقی گنجائش ہے وہ ان کے اوپر اپلائی کر رہے ہیں. کوئی خاص مافیا بھی ہے جو ان کے پیچھے عمل پیرا ہے، یا ان کی آپس کی اپنی ملی بھگت ہے، جو کلینکس آپس میں ملے ہوئے ہوتے ہیں؟ کیونکہ ایک اسٹرانگ مافیا ہر ایک کی بیک گراؤنڈ پہ ہوتا ہے جو اس کو سپورٹ کر رہا ہوتا ہے. تو کیا یہاں پر بھی تو کوئی ایسی بات نہیں ہے؟
اسلام آباد میں میرے خیال میں ہماری قسمت اچھی ہے کہ اس طرح کے مافیاز کام نہیں کرے، لیکن انڈیویجولز یا جو خود لوگ ہیں وہ عطائیت اور عطائی ڈاکٹرز کے طور پر کام کر رہے ہیں، اور یہ جو دیہی علاقے ہیں یا آس پاس کے علاقے ہیں وہاں یہ کافی زیادہ چھوٹے چھوٹے ہسپتال، چھوٹے چھوٹے کلینکس، چھوٹے چھوٹے میٹرنٹی سینٹرز، ڈینٹسٹ کے چھوٹے کلینکس انہوں نے کھولے ہوئے ہیں جہاں ان کوالیفائڈ یہ عطائی ڈاکٹر کام کر رہے ہیں، جہاں انسٹرومنٹس جو ہیں وہ انسٹیرلائزڈ ہیں، جہاں انفیکشن شاید اور مریضوں میں پھیل نہیں ہے. تو یہ خاص کر یہ جو دیہی علاقے ہیں، ترنول کا علاقہ ہو گیا، سرائے خربوزہ کا علاقہ ہو گیا، ترلائی کا علاقہ ہو گیا، یہ سارے آس پاس کے جو علاقے ہیں یہاں پر یہ عطائیت جو ہے یہ کافی زیادہ پائی جاتی ہے، اور یہی ہم ہر وقت توجہ دیتے رہتے ہیں ان کو کنٹرول کرنے کے لیے. تو یہ لگاتار ایک مسئلہ چلتا جا رہا ہے. اچھا، آپ کا اٹ سیلف ایک ادارہ ہے جو یہ کام کر رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ کیا کوئی اور ایسے متعلقہ ادارے ہیں جن کو آپ چاہیں گے کہ وہ آپ کے ساتھ مرج ہوں اور آپ کے ساتھ مرج ہو کر اس کام کو مزید آگے لے کر جائیں، چاہے وہ پرائیویٹ ہوں چاہے وہ گورنمنٹ لیول پہ ہوں؟ کچھ اس بارے میں کچھ کہیں. جی، ہم بڑا کلوزلی کام کرتے ہیں جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں، جس میں ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی آف پاکستان ڈریپ ہو گیا، کیونکہ وہ میڈیسنز اور ڈائگنوسٹکس کو دیکھتے ہیں، ہم ان کے ساتھ بڑا قریب سے کام کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کاؤنسل کے ساتھ، جہاں ڈاکٹرز جو ہیں ان کی ڈگریز اور ان کی کوالیفیکیشن اور ٹریننگ کو ویریفائی کیا جاتا ہے، ہم ان کے ساتھ بڑی کلوزلی کام کرتے ہیں. پھر اسی طرح یہ جو کاؤنسلز ہیں، نرسنگ کاؤنسل آف پاکستان، پیرامیڈیکل کاؤنسل آف پاکستان، ان کے ساتھ بھی ہم بہت کلوزلی کام کر رہے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ سی ڈی اے کا پورا ایک ہیلتھ ڈائریکٹریٹ ہے جس کے ساتھ ہم کلوزلی کام کر رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سی ڈی اے کے جو ڈائریکٹریٹ کے تحت ایک بڑا ہاسپٹل سی ڈی اے ہاسپٹل اور بہت سی ڈسپینسریاں جو سیکٹرز میں سی ڈی اے کی سیکٹرز میں کام کرتی ہیں وہ کام کر رہے ہوتے ہیں، تو ہم ان کے ساتھ بڑا کلوزلی کام کر رہے ہیں. اسی طرح ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر جو ہے ڈی ایچ او اسلام آباد، اس کے تحت بھی بہت سے بی ایچ اوز، آر ایس سیز کام کر رہے ہیں جو کہ دیہی علاقوں میں زیادہ کام کرتے ہیں، تو ہم ان کے ساتھ بھی بڑا کلوزلی کام کرتے ہیں، بلکہ ان کو بھی، ان کی سروسز کو بھی ہم بڑا قریب سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ وقت کے ساتھ امپروو کرے. اور پھر اسلام آباد بلڈ ٹرانسفیوژن اتھارٹی کے ساتھ بھی ہم کام کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ یہ لوگ جو ہیں بلڈ ٹرانسفیوژن سینٹرز کے ساتھ کی جو سروسز ہیں اس کی دیکھ بھال کر رہے ہوتے ہیں. اور پھر ہیومن آرگن ٹرانسپلانٹ اتھارٹی جو اسلام آباد کی ہے، ہم ان کے ساتھ بھی بڑا کلوزلی کام کرتے ہیں، کیونکہ یہ لوگ بھی جو ہے وہ ٹرانسپلانٹ کی جتنی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، خاص کر کڈنی یا گردے کی پیوند کاری یا جگر کی پیوند کاری، وہ جن سینٹرز میں ہو رہے ہیں ان کو بھی ہم کلوزلی دیکھ رہے ہوتے ہیں ان اتھارٹیز کے ساتھ مل کر. اب تک کتنے ایسے ہیلتھ کیئر سینٹرز ہیں جن کو آپ نے سسپینڈ کیا ہے اور کتنے ایسے ہیں جو اب تک سیل ہو چکے ہیں؟ اسلام آباد میں ہماری اسٹیٹسٹکس کے مطابق تقریباً 1600 سینٹرز موجود ہیں، اور ہم نے اسلام آباد کی ڈیجیٹل میپنگ بھی کریٹ کی ہے ان سینٹرز کو دیکھتے ہوئے. اس میں سے تقریباً 1522 ایسی فیسلٹیز ہیں جو آلریڈی ہمارے ساتھ رجسٹرڈ ہیں، تو ہم کا تقریباً 90% جو سینٹرز ہیں ان کو آلریڈی رجسٹر کر چکے ہیں. ہمارے جو ریگولر انسپیکشنز کے وزٹس ہو رہے ہیں اس دوران ہم نے تقریباً 254 سینٹرز کو سسپینڈ کیا اور تقریباً 262 سینٹرز کو سیل کیا ہے. اور ان سب سینٹرز کو پھر الٹیمیٹلی ہم جرمانہ کرتے ہیں تاکہ وہ اپنے سروسز کو امپروو کریں، اور جب وہ اپنی سروسز اور یا جو نقائص ہم نے ڈھونڈے ہوتے ہیں جب اس کو ٹھیک کر لیتے ہیں تو ہم ان کو پھر دوبارہ کھولنے کی اجازت دیتے ہیں. تو ہم ریگولرلی یہ کام ہر روز کی بنا پر اسلام آباد میں انجام دے رہے ہیں. دیہی علاقوں کے حوالے سے آپ نے بتایا کہ وہاں پر بھی آپ کی ٹیمیں ریگولرلی مانیٹر کر رہی ہیں چیزوں کو، لیکن آپ کی حد تک تو یہ کام ہو رہا ہے، لیکن وہاں پر جو عوام بستی ہے وہ غریب اور ناخواندہ ہے، تو کیا طریقہ کار ہے کہ ان کے اندر اویئرنیس پیدا کی جائے، اور کون سے ایسی آسان وسائل ہیں کہ جن کے ذریعے ان کو سکھایا جا سکے کہ وہ ان جعلی ڈاکٹروں کے پاس نہ جائیں بلکہ بہتر طبی سہولیات ان تک پہنچ سکیں؟ تو کیا طریقہ ہے کہ ہم ان کو اویئر کر سکیں؟ میں سمجھتا ہوں یہاں پر میڈیا کا بڑا امپورٹنٹ رول بنتا ہے کہ میڈیا جو ہے ان عوام تک، جہاں تک ان کی ریچ بہت زیادہ ہے، میڈیا کی ریچ کتنی زیادہ ہے، ان کو اس عوام کو ہر روز کی بنا پر ایجوکیٹ کرنا ہے، ان کو تعلیم دینی ہے کہ عطائیت کتنی خطرناک ہے اور عطائیت کے کتنے نقصانات ہیں، اور ان سے بچنے کے لیے انہوں نے کیا کرنا ہے، اور اگر ان کو ہیلتھ کی جب بھی ضرورت پڑتی ہے تو کہاں وہ جا سکتے ہیں.
تو میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا کو اپنا رول ادا کرنا چاہیے، ان کی آگاہی میں ان کو بتانا چاہیے کہ کیا کیا طریقے ہیں ہیلتھ کے، اور کن لوگوں سے انہوں نے بچنا ہے اور کیوں بچنا ہے، ان کی اپنی صحت کے لیے، ان کے اپنے جو ضروریات ہیں ان کو کیسے پورا کرنا ہے، یہ ساری چیزیں میڈیا کا رول بنتا ہے۔ بٹ سر، اگر خالی بات کی جائے میڈیا کے حوالے سے تو دیہی علاقہ جات میں موسٹلی لوگوں کی رسائی میڈیا تک نہیں ہے، تو کیا ایسا ممکن ہے کہ جس طرح سے پولیو ہیلتھ ورکرز گھر گھر جا کر قطرے پلاتی ہیں، تو اس طرح سے آپ کوئی ایسی ٹیمیں تشکیل دے دیں جو دیہی علاقہ جات میں جا کر کوئی کیمپین کریں، گھروں میں جائیں، لوگوں کو اکٹھا کریں اور وہاں جا کر بھی اویئرنیس بیدار کریں، تو ایسا ممکن ہے؟ میرا اپنا خیال ہے کہ یہ آلریڈی ہیلتھ کے حوالے سے جو لیڈی ہیلتھ ورکرز ہوتے ہیں وہ اس وقت DHO کے تحت کام کر رہی ہیں، اور کافی زیادہ لیڈی ہیلتھ ورکرز اس وقت گھروں میں جا کر، تو ایک لیڈی ہیلتھ ورکر جس کو 10 گھر الاٹ ہوئے ہوتے ہیں وہ گھروں کے اندر جا کر تعلیم دے رہی ہیں کہ جو سمپل مسائل ہوتے ہیں ہیلتھ کے ان کو کیسے گھر کے لیول پہ ڈیل کرنا ہے، اور اگر کوئی بیماری آتی ہے بچے میں، ماں میں یا گھر کے دوسرے افراد میں، تو قریب ترین کون سا سینٹر ہے جہاں گورنمنٹ کا جہاں وہ جا کر فیسلٹیز لے سکتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں تو کام کر رہی ہیں، لیکن تعلیم کا کم ہونا اور شعور کا نہ ہونا ایک بڑی وجہ ہے ہمارے ملک میں عطائیت کے فروغ پانے میں، اور ہم سمجھتے ہیں یہ وہ جہاد ہے جس میں ہم، آپ اور باقی لوگ مل کر ان لوگوں کی آگاہی کو بڑھائیں گے۔ ہمارے یہاں سرکاری ہسپتالوں میں اگر دیکھا جائے تو یہ جو ہیلتھ مٹیریل جو یوز کیا جاتا ہے، اس کو ڈسپوز آف کرنے کی بجائے اس کو سم ٹائمز ری یوز کر لیتے ہیں، جیسے سرنجز ہو جاتی ہیں، ڈرپس ہو جاتی ہیں، اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ری فل کر کے، ٹیسٹ ٹیوبز ہوتی ہیں وہ ری فل کر کے دوبارہ ری یوز کی جا رہی ہوتی ہیں، جو کہ ایک بہت بڑا خطرہ ہے انسانی جانوں کے حوالے سے۔ تو اس حوالے سے کیا ایکشن لینا چاہیے؟ میڈیکل ویسٹ ایک بہت سنگین ایشو ہے، کیونکہ میڈیکل ویسٹ جو ہوتا ہے اس میں دو بڑی خطرے ہوتے ہیں۔ ایک انفیکشس ویسٹ ہوتا ہے جس سے بیماریاں یا انفیکشن پھیلنے کا خطرہ ہوتا ہے جب آپ اس کو پراپرلی انسنریٹ نہ کریں یا ڈسپوز آف نہ کریں، اور دوسرا ہیزرڈس ہوتا ہے، یہ انوائرمنٹ کو بھی پولوٹ کرتا ہے، آپ کے کلائمیٹ کو بھی پولوٹ کرتا ہے، اور تو آنے والی نسلیں، فصلیں اور جو جاندار ہیں ان کو بھی نقصان پہنچاتا ہے۔ اس کام کے لیے ہم نے سارے اسلام آباد میں اپنے سٹینڈرڈز میں یہ چیز ڈالی ہوئی ہے کہ آپ جو ہے سارا جو فضلہ ہے یا سارا میڈیکل ویسٹ جو ہے اس کو علیحدہ 3 ڈفرینٹ کنٹینرز میں جمع کریں گے۔ اس میں ایک انفیکشس ہوتا ہے، ایک ہیزرڈس ہوتا ہے، اور ایک میونسپل ویسٹ ہوتا ہے ڈفرینٹ کلرز کے ساتھ۔ ان میں علیحدہ جمع کریں گے، ان کو علیحدہ پیک کریں گے، اور پھر آپ کسی آرگنائزیشن کے ساتھ کانٹریکٹ میں رہیں گے کہ وہ ہر روز کی بنا پر آپ کا یہ فضلہ یا میڈیکل ویسٹ اٹھائے گا، اور اس کو پراپرلی جا کر انسنریٹ جلایا جاتا ہے، جلائے گا تو تب کہیں جا کر یہ ویسٹ جو ہے وہ سیف ہوتا ہے۔ تو ہم بڑی اسٹرانگلی ریگولیٹ کر رہے ہیں اسلام آباد میں لیبارٹریز کو، ہیلتھ کیئر کلینکس کو، ہاسپٹلس کو، بلڈ ٹرانسفیوژن سینٹرز کو، کہ وہ اپنا میڈیکل ویسٹ جو ہے وہ پراپرلی ڈسپوز آف کریں۔ اس کے اوپر ہم بڑے اسٹرکٹ ہیں، اور اس میں لینینسی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک خطرناک چیز ہے جو کہ ہماری عوام اور ہمارے جو انوائرمنٹ ہے، ماحول، اس کو آلودہ کر رہے ہیں۔ میڈیا کے تھرو کوئی اویئرنیس جو آپ دینا چاہیں تاکہ عوام تک پہنچ سکے کہ کس طرح سے ان کو احتیاط برتنی ہے اور کس جگہ پر وہ جائیں، کوئی مؤثر اقدامات اس حوالے سے کچھ کریں گے آپ؟ جی، میں سمجھتا ہوں میڈیا کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے، اور وہ یہ کہ ہم آگاہی کریٹ کریں، ان لوگوں کو بتائیں کہ یہ جو عطائی ڈاکٹرز ہیں، عطائی کلینکس ہیں، عطائی ڈینٹسٹ ہیں، عطائی بلڈ ٹرانسفیوژن سینٹرز ہیں، یہاں کسی صورت میں علاج نہ کروائیں۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ایک تو وہ کوالیفائڈ نہیں ہے، نہ انہوں نے ٹریننگ کی ہوئی ہے، نہ انہوں نے پڑھا ہے اس سلسلے میں، یہ ایک بڑی وجہ۔ دوسری، ان کی کوالٹی آف کیئر بہت ہی کم ہے۔ مثلاً انفیکشن کنٹرول، وہ اپنے انسٹرومنٹس کو پراپرلی اسٹیرلائز نہیں کرتے، وہ ہائیجین کی جو کنڈیشنز ہیں اس کو پراپرلی مینٹین نہیں کرتے، وہ اپنی پرسنل ہائیجین جو ہے وہ مینٹین نہیں کرتے، اور وہ جو مریض کی ہائیجین ہے اس کو مینٹین نہیں کرتے۔ پھر ان کی جو دوائیاں وہ لوگ استعمال کر رہے ہیں، جو کہ ڈاکٹرز استعمال کرتے ہیں اور جس کے لیے وہ ٹرینڈ ہوتے ہیں، جس کے لیے ایکسپیرینس ہوتے ہیں، وہ دوائیاں، ان کی جو خطرات اس دوائیوں کے ساتھ لاحق ہیں وہ بھی ان کو نہیں پتا، اور ان کیس اگر کوئی
کمپلیکیشن ہو جائے تو اس کو ٹریٹ کیسے کرتے ہیں یہ بھی ان کو نہیں پتا. تو میری ذاتی رائے یہ ہے کہ ہمیں مل کر میڈیا کے ساتھ مل کر کم از کم لوگوں کو ایک آگاہی دینی چاہیے کہ یہ لوگ کتنے خطرناک ہیں. ان کے پاس جانے سے ٹھیک ہونے کی بجائے کون کون سی بیماریاں آپ کو لگ سکتی ہیں اور آپ پہلے سے زیادہ بیمار ہو سکتے ہیں اور ایون موت بھی واقع ہو سکتی ہے اگر آپ ان کے پاس سروسز لیں. اور چونکہ اب گورنمنٹ کی فیسلٹیز بھی اویلیبل ہیں جس میں بیسک ہیلتھ یونٹس ہیں, رورل ہیلتھ سینٹرز ہیں, بڑے ہاسپٹلس پیمز اور پالی کلینک ہاسپٹلس بھی موجود ہیں, تو ان کی بجائے اس طرف وہ ضرور جائیں جہاں پر آپ کو خرچہ بھی بہت نہیں کرنا پڑتا پرائیویٹ سیکٹر کے مقابلے میں, اور جہاں کوالٹی آف سروسز بھی موجود ہیں. تو ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے, ہماری جو پاپولیشن ہے اور ہمارے لوگ جو اسلام آباد کے باسی ہیں, ہمارا پیغام ان کو یہ ہے کہ وہ عطائی ڈاکٹروں, عطائی کلینک, عطائی بلڈ ٹرانسفیوژن سینٹر میں کسی صورت میں بھی نہ جائیں جبکہ گورنمنٹ کی فیسلٹیز اس وقت اویلیبل ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا ٹائم دینے کا, آپ نے اپنا قیمتی وقت ہم کو دیا اور بہت اہم معلومات ہم تک پہنچائیں. تو ڈاکٹر صاحب سے بات کرنے کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ گورنمنٹ لیول پر کام پوری طرح سے کیا جا رہا ہے اور پوری کوشش کی جا رہی ہے کہ ان جعلی کلینکس پر قابو پایا جا سکے, جعلی ڈاکٹروں کو قابو میں کیا جا سکے اور لوگوں کو بہتر ہیلتھ فیسلٹیز پرووائڈ کی جا سکیں. لیکن مسئلہ پاکستان میں یہ ہے کہ ہمارے ہاں آگاہی, شعور اور تعلیم کی بے انتہا کمی ہے, اور اس کو فروغ دینے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ہر لیول پہ کام کریں, نہ صرف گورنمنٹ کے ادارے بلکہ عام عوام بھی اس میں بھرپور حصہ لیں اور اپنے ارد گرد کے ماحول پر اور ارد گرد کے لوگوں پر نظر رکھیں کہ کیا ہو رہا ہے, اویئرنیس پیدا کریں, لوگوں کو بتائیں کہ آپ کس طرح سے خود کو بہتر علاج معالجے کی طرف لے کے جا سکتے ہیں اور کس طرح سے اپنے آپ کو ان جعلی ڈاکٹروں سے بچا سکتے ہیں, کیونکہ یہ ایک بہت اہم پوائنٹ ہے. لوگوں کی جانوں سے کھیلنا, لوگوں کی صحت سے کھیلنا اور لوگوں میں اس بات کی آگاہی نہ ہونا, یہ بہت بڑا المیہ ہے ہمارے ملک میں, کیونکہ تعلیم کا فقدان ہے, شعور کی کمی ہے, جو ہماری عوام پڑھی لکھی نہیں ہے, غریب ہے, غربت کی چکی میں پس رہی ہے, جن کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ وہ بڑے سے بڑے ہسپتالوں میں اور کلینکس میں جا کر اپنا علاج کروا سکیں, وہ مجبور ہو کر پھر ان جعلی ڈاکٹروں کے پاس, ان فٹ پاتھ پر بیٹھے ہوئے لوگوں کے پاس جا کر بیٹھ جاتے ہیں اور ان سے اپنا علاج کرواتے ہیں. تو بہت ضروری ہے کہ تعلیمی بنیادوں پر ان میں شعور بیدار کیا جائے, اور یہ صرف ایک بندے کا کام نہیں ہے, اس کے لیے پورے معاشرے کو ایک جگہ پر یکجا ہونا پڑے گا اور متحد ہو کر اس حوالے سے کام کرنا پڑے گا تاکہ ہم اپنے ملک میں بہتر طبی سہولیات کے فروغ کو ممکن بنا سکیں. جی, ہم نے آپ کو اسلام آباد ہیلتھ کیئر ریگولیٹری اتھارٹی کے سی ای او کی گفتگو سنائی. ان سے ہم نے پوچھا کہ انہوں نے کیا اقدامات کیے ہیں اس طرح کے جعلی ڈاکٹروں کو پکڑنے کے لیے. اس حوالے سے جس طرح سے انہوں نے ہمیں بتایا کہ ان کی معائنہ ٹیمیں جاتی ہیں اور جگہ جگہ جا کے ریڈ کرتی ہیں اور ایسے ڈاکٹروں کے خلاف کارروائی کرتی ہیں, تو چلیں اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ کارروائی کس طرح سے عمل میں لائی جاتی ہے اور کس طرح سے چھاپا مار کر ان کو بے نقاب کیا جاتا ہے.
کیا جا رہا ہے کیونکہ ان کے جو میڈیکل سرٹیفکیٹ تھے وہ مکمل نہیں تھے اور یہاں پہ جو انسپیکشن ٹیم تھی وہ مطمئن نہیں ہو سکی، جس کی وجہ سے بھی اس کو سیل کر دیا گیا. آپ دیکھ سکتے ہیں. ہمارا آج کا پروگرام جس موضوع پہ تھا یہ ایک انتہائی سنگین مسئلہ ہے. ہمارے معاشرے کا یہ المیہ ہے کہ ہمارے ملک میں جگہ جگہ یہ جعلی ڈاکٹرز کلینک کھول کر بیٹھے ہوئے ہیں. خاص طور پر آپ کو فٹ پاتھوں پر بھی اکثر نظر آئے گا کہ ڈاکٹر بیٹھ جاتے ہیں، ڈینٹسٹ بیٹھ جاتے ہیں، جو کہ جن کے پاس پراپر لائسنس بھی نہیں ہوتے، ڈگریاں بھی نہیں ہوتی. جگہ جگہ یہ اپنے کلینکس کھول کر بیٹھ جاتے ہیں اور عام عوام کی زندگیوں سے کھیلتے ہیں. اور اس میں عام عوام کون ہیں؟ زیادہ تر غریب طبقہ ان لوگوں کے ہتھے چڑھتا ہے، جو اعلیٰ سطح پر بڑے ہسپتالوں میں جا کر اپنا علاج نہیں کروا سکتے. وہ لوگ ان کا نشانہ زیادہ بنتے ہیں. ہم نے اس حوالے سے آپ کو بتایا کہ کس طرح سے جو ہمارے متعلقہ ادارے ہیں وہ اس پر ایکشن لے رہے ہیں. ان کی معائنہ ٹیمیں وہاں جاتی ہیں، اس پر ایکشن لیتی ہیں، ان کو سیل کرتی ہیں. یہ ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے، اور اس حوالے سے گورنمنٹ کو متعلقہ اداروں کو مستقل بنیادوں پر ایسے لائے عمل تشکیل دینے کی ضرورت ہے کہ ان جعل سازوں کا مستقل طور پر قلع قمع کیا جا سکے. کیونکہ جب تک کوئی مستقل حل نہیں نکلے گا یہ جعلی ڈاکٹر بار بار کسی نہ کسی بھیس کو میں اپنے آپ کو بدل کر آتے رہیں گے اور لوگوں کی زندگیوں سے کھیلتے رہیں گے. محض کلینکوں کا بند کر دینا اور ان کا سیل کر دینا کوئی حل نہیں ہے. اصل حل یہ ہے کہ آپ ان کو ایسی قرار واقعی سزائیں دیں کہ یہ لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنے، اور آگے جو بھی پروفیشنل ڈاکٹر حضرات جو کہ پراپر ڈگریاں لے کر کسی بھی انسٹیٹیوٹ سے باہر نکلتے ہیں تو ان کو معلوم ہو کہ انہوں نے کس طرح سے انسانی جانوں کو اپنا مقدس فریضہ سمجھ کے ان کو بچانا ہے اور انسانیت کی خدمت کس طرح سے کرنی ہے. تو اس حوالے سے بہت ضروری ہے کہ عوام میں بھی آگاہی اور شعور پیدا کیا جائے، کیونکہ اپر لیول پر تو یہ ساری کارروائی عمل میں لائی جا رہی ہے. کلینکوں کو بھی سیل بند کیا جا رہا ہے، ان کے خلاف کارروائی ہوتی ہے، جگہ جگہ ٹیمیں چھاپے مارتی ہیں، پکڑتی ہیں. لیکن اصل بات یہ ہے کہ معاشرے میں شعور اور آگاہی پیدا کی جائے. اس حوالے سے دیہی علاقہ جات میں خصوصی طور پر اور شہروں میں عمومی طور پر ایسی کیمپینز قائم کرنی چاہیے کہ لوگوں کو اویئرنیس ہو، ان کو پتہ چلے کہ انہوں نے کس قسم کے ڈاکٹروں کے پاس جانا ہے اور کن سے اپنا علاج کروانا ہے. اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ جگہ جگہ پر ایسے ادارے کھولے جائیں، فلاحی مرکز کھولے جائیں جس میں لیڈی ہیلتھ ورکرز بھی شامل ہوں، جس میں میل پرسنز بھی شامل ہوں، جو کہ میل اور فیمیل دونوں طبقے کو گائیڈ لائن پرووائڈ کر سکیں اور ایک ایسی اویئرنیس دے سکیں کہ لوگوں میں یہ شعور اور آگاہی آ جائے کہ انہوں نے کب اور کس جگہ پہ جا کر اپنا علاج کروانا ہے، تاکہ یہ جو اس قسم کے مسائل ان پر قابو پایا جا سکے. بدقسمتی سے ہم جس ملک میں رہتے ہیں وہاں تعلیم کا بہت فقدان ہے. ہر شخص اعلیٰ تعلیم یافتہ نہیں ہے، اور یہی ایک بنیادی وجہ ہے کہ یہ عطائی ڈاکٹر جو ہیں یہ اپنی جڑیں مضبوط سے مضبوط تر کیے چلے جا رہے ہیں، کیونکہ معصوم اور ناخواندہ عوام ان کے جال میں جلدی پھنس جاتے ہیں، اور ان کے جال میں پھنس کر وہ اپنی ہی زندگیوں کو مزید نقصان میں ڈال دیتے ہیں، جو کہ ایک لمحہ فکریہ ہے اور اس پر توجہ دینے کی خصوصی ضرورت ہے. نہ صرف گورنمنٹ اور متعلقہ ادارے بلکہ NGOs کو بھی چاہیے کہ وہ اس میں بھی اپنا کردار ادا کریں، وہ بھی آگے بڑھیں اور اس طرح کی کیمپینز قائم کریں کہ لوگوں کو اویئرنیس ہو، اور وہ اگر ان کے پاس تعلیم کی کمی ہے بھی تو ان کو ایسے آسان الفاظ میں سمجھایا جائے کہ وہ یہ بات سمجھ سکیں کہ انہوں نے کب، کہاں، کس طرح جا کر اپنا علاج کروانا ہے.